السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ نیا مشن ناکام ہو گیا ہے، بہت بڑی خوشخبری اس وقت آ گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان سرخرو ہو گیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ نیا مشن کیوں ناکام ہوا، اور یہ جو نیا مشن ہے شریف خاندان کا، یہ جو ناکامی کا سبب بنا، اس کے پیچھے اصل میں کیا وجہ ہے، اس پر ابھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ نیا شریف خاندان کا جو دو ایسے اہم رہنما ہے جن کو یہ مشن دیا گیا تھا بیرون ملک جانے کے لیے، ایک تو اس وقت جو پاکستان کی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب کو، اور دوسرا ان کی جو بڑی بھائی ہے شریف خاندان کی نواز شریف کو، ان کو بھی ایک اہم ٹاسک دیا تھا۔ لیکن یہ جو اللہ کا شان دے کہ ان دونوں کا جو پلان ہے اور ان دونوں کا جو مشن ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ ان دونوں کا جو مشن ہے وہ کیوں ناکام ہوا، اور ان سب کے اندر عمران خان صاحب کی جو سرخرو ہونے کے حوالے سے جو اس وقت خبریں اور جو اہم نیوز اس وقت گردش کر رہی ہے، اصل میں اس وقت معاملہ کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کو جو بڑی خوشخبری مل گئی ہے، خاص طور پر پاکستانی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے، اس پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن شریف خاندان کے جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اور جو شریف خاندان ہے ان کی جو مشن ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ شریف خاندان کے جو دو اہم رہنما ہے نواز شریف اور شہباز شریف، دونوں اس وقت ایک اہم دورے پر ہے، اور ایک تو امریکہ جا چکے ہیں اور دوسرا اس وقت سعودیہ کے دورے پر ہے۔ اور خبر اس وقت موصول ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اس وقت خالی ہاتھ دونوں جو ہے نا واپس لوٹنے میں، اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ دونوں جو ہے نا اس وقت خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس چیز پر شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اور اسی چیز پر رضامند کرنے کی پوری کوشش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی کے ولی عہد محمد بن سلمان کو رضامند کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بات چیت کو اسی حوالے سے بڑھایا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، جو نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہو رہی ہے، اور امریکہ کی جو آنے والے صدر ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت درینی جو تعلقات ہے، اسی حوالے سے ان کے ساتھ ملاقات کی جائے، یا ان کے ساتھ باضابطہ طور پر رابطہ کیا جائے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے نا ملاقاتوں کے حوالے سے، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کو طویل مدت تک کے لیے آگے چلے جائے۔ تو اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہے محمد بن سلمان سے، تو محمد بن سلمان نے واضح طور پر شہباز شریف صاحب کو انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں اسی سچویشن میں، تو پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے وہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور استحکام ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو محمد بن سلمان کو اسی حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی ڈوب جائیں گی، اور آپ کو اس سچویشن سے آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی حوالے سے محمد بن سلمان نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ ہے وہ دیتا ہوں کہ آپ نے اگر استحکام لانا ہے اور اگر اسٹیبلٹی لانا ہے، تو آپ نے ضرور عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر آپ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں یا استحکام لا سکتے ہیں۔ شریف خاندان اسی وقت ایک ملک اور دوسرے ملک کا جو حوالے سے اس وقت ایک بھائی ایک ملک گئی ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے نا اس وقت سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور محمد بن سلمان کے پیر پکڑ رہے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد بن سلمان کی منتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا ان سے جان خلاصی کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو اگر اسی سچویشن میں رہا کر دیا
تو یہ جو ہے نا شریف خاندان کے لیے اور جو اس وقت جو ان کی اتحادی حکومت ہے ان کے لیے کنٹرول کرنا، عمران خان صاحب کو اس سچویشن میں کنٹرول کرنا اور اس کو پیس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور شریف خاندان کو یہی پتہ ہے اور زرداری خاندان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اسی سچویشن میں رہا کر دیا تو پھر معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اور کسی بھی ٹائم حکومت گر سکتی ہے۔ اور پھر ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی دن ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر شریف خاندان کے لیے کافی بری دن ثابت ہوں گے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب گراؤنڈ پر آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے تو یہ شریف خاندان کے لیے کافی مشکل دن ثابت ہوں گے۔ اور پھر حکومت کو گھر جانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ان کی پارٹی کی ایسی رہنما اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے جو صرف اور صرف بیان بازی حد تک محدود ہے۔ اور اسی سچویشن میں اگر عمران خان صاحب رہا کر دیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہ موجودہ حکومت کے لیے عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے جو شریف خاندان کی بڑی میاں ہے وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور امریکہ میں 5 نومبر کو انتخابات ہونی ہے، اور اسی حوالے سے اس وقت میڈیا میں اسی جو چیز کو لے کر کافی زیادہ کنسرن ہے۔ اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کو آنے والی انتخابات میں جو ان کو فاتح قرار دینے کے حوالے سے جو اس وقت مسلسل خبریں گردش کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے جو محمد بن سلمان کے ساتھ تو شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن اسی دوران جو نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں اسی دورے پر ہے اور جو صدر ٹرمپ کو اسی چیز پر رضامند کرنے کی پوری کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نیا انتظامیہ ہے، جو 5 نومبر کے بعد جو نیا انتظامیہ آئے گا امریکہ کی، اور صدر ٹرمپ اس وقت آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے کہ اس وقت ان کی جو میجارٹی ہے وہ آپ کو دیکھنے میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں الیکشن ہو رہی ہے تو صدر ٹرمپ بغیر کوئی نتائج امریکہ کے صدر منتخب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر جو واضح طور پر دیکھنے میں نظر آئیں گے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جب صدر ٹرمپ منتخب ہوں گے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ کا انتخاب کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حالیہ سالوں میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھی، سابق وزیر اعظم پاکستان تھی، تو اسی دوران امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھی وہ کافی زیادہ اہم لیول پر تھے اور بہت اوپر لیول پر تھے، جو صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے۔ لیکن اس کے بعد جب امریکہ کے صدر چلے گئی صدر ٹرمپ اور اس کے بعد بائیڈن کی انتظامیہ آ گئی تو عمران خان صاحب کے خلاف وہاں سے ایک کمپین شروع ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو ریجیم چینج کے ذریعے ان کو پاکستان کی وزیر اعظم شپ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو معاملات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2-3 سال سے مسلسل پاکستان کی جو اسٹیبلٹی اس وقت نان اسٹیبلٹی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام اس وقت نظر آپ کو کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وقت بڑی میاں صاحب امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور صدر ٹرمپ کو رضامند کرنے کے لیے اور ان کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے جس طرح سے معاملات آگے بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف ہم نے جو ہے یہ مطالبہ آپ سے کرنا ہے کہ عمران خان سے ہم نے ہماری جان خلاصی کرنے ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت آ گئی ہے تو یہ سارے سسٹم کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس سارے سسٹم کے لیے عمران خان صاحب کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس سسٹم ان ساری سچویشن میں عمران خان صاحب جو پیش کر رہے ہیں اور ان سب کے اندر عمران خان صاحب اس وقت جیل سے باہر آتے ہیں تو یہ شریف خاندان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔